نبی کے بعد نبی کے علاوہ، نبی کے بعد نبی کے علاوہ، مرزا صاحب کو ذرا روکیے، نبی کے بعد نبی کے علاوہ ہم تمام انبیاء سے افضل علی کو مانتے ہیں۔ شہنشاہ نقوی صاحب اپنی کسی تقریر میں کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ رکھنا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور توہین ہے۔ کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے بھی خود کو یہ نہیں کہا خود سے کہ میں کسی نبی سے، کسی پیغمبر سے افضل ہوں، حالانکہ ہمارے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا کہ مجھے یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت، کہ ہمارے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی اور ایک یہودی کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے یہودی کو تھپڑ ماری، چاٹا مارا اور کہا کہ ہمارے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہیں، حتیٰ کہ فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت نہ دو، مجھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت نہ دو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بھائی ہیں، اور قیامت والے دن میں جب میری قبر پھٹے گی، مجھے اٹھا لیا جائے گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے کسی پہلو کو پکڑے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے کسی پہلو کو پکڑے ہوئے ہیں، کہ مجھے پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی بے ہوشی طاری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا مجھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت نہ دو، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعزاز، یہ شرف، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سے دعویٰ نہیں کیا کبھی کہ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہوں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کسی غیر نبی کا کس طرح یہ دعویٰ ہو سکتا ہے کہ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہوں؟ حالانکہ نبوت کا تاج، نبوت کا اعزاز، نبوت کی کرسی کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے جس کو نبوت کا تاج پہنائے۔ غیر نبی کو یہ شایع ہی نہیں کہ غیر نبی یہ دعویٰ کرے کہ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہوں۔ حالانکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ عقیدہ دیکھ لیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ عقیدہ تو اس کے برعکس ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں افضل ترین شخصیت یا شخص کون ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر۔ اس کے بعد پوچھا گیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر سوال ہوا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پوچھا گیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو ایک مسلمان، سادہ سا مسلمان ہوں۔ حتیٰ کہ عاجزی دیکھیں، عاجزی کی انتہا دیکھیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں، میں تو ایک سادہ سا مسلمان ہوں۔ عاجزی کی انتہا دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس شخص کی کس طرح یہ دعویٰ ہوگا یا کس طرح یہ عقیدہ ہوگا کہ میں انبیاء علیہ الصلوۃ، یعنی یہ عقیدہ رکھنے والے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نافرمان ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شریعت کے خلاف ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول اور فعل کے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری وجہ سے دو گروہ، دو پارٹیاں جہنم میں جائیں گی، میری وجہ سے دو پارٹیاں جہنم میں جائیں گی، ایک میری محبت میں غلو کرے گا، حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، یہ حد سے بڑھنا نہیں تو اور کیا ہے، غلو کے سنگ نہیں ہوتے، اس چیز کو تو غلو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک غیر نبی کو کسی نبی کے برابر سمجھیں، کسی نبی سے افضل سمجھیں، کسی پیغمبر کے سیٹ پر آپ غیر نبی کو بٹھائیں، نبوت کا تاج پہنائیں اسے، یہ تو غلو ہے۔ نبی علیہ السلام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس چیز سے منع کیا، یعنی نظریہ سیٹ کر کے گئے کہ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل نہ سمجھنا، محبت میں غلو نہ کرنا۔ ایک میری بغض میں جہنم میں جائے گی، ایک گروہ ایک پارٹی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں کہ میری محبت میں غلو کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ عقیدہ نظریہ نہیں تھا کہ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی سے آپ پوچھ لیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا تھا۔ باقی اپنی طرف سے زن کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دین اسلام میں، خیالات پر مبنی دین کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ خیالات کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ خیالات کی پیروی کرتے ہیں، سورۃ یونس آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ خیالات کی پیروی کرتے ہیں، زن پر چلتے ہیں، گمان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اسلام میں، دین میں۔
اللہ تعالیٰ فرمائے ان ظن لا یغنی من الحق ہو یا چاہے آپ کے خیالات ہوں، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دین اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، آپ کے خیالات کچھ بھی آپ کو فائدہ نہیں دیں گے حق کے مقابلے میں۔ جو بات حق ہے، جو بات صحیح ہے، جو بات کلیئر ہے، جو بات اتھینٹک ہے، اس کے مقابلے میں تو آپ کے خیالات نہیں چلیں گے، آپ کی ذہنی سوچ نہیں، آپ کی خواہشات نہیں چلے گی اس کے مقابلے میں۔ اس کے مقابلے میں تو آپ کی خواہشات نہیں چلے گی۔ خواہشات اور ظن یہ ایسے سمجھو کہ قرآن کے خلاف ہیں، قرآن کی منافی ہے۔ آپ کے خیالات آپ کے ظن کے مطابق دین اسلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک آپ کے خیالات آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے حق کے مقابلے میں۔ جو چیز حق ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حق بیان کر دیا۔ مولا علی سے بڑھ کر کوئی حق بیان کرنے والے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر افضل ہیں، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد میں تو ایک عاجز سا مسلمان، سادہ سا مسلمان بن رہا ہوں۔ تو جو چیز حق ہے وہی حق ہے۔ آپ کی خیالات پر دین مبنی نہیں ہے، آپ کی خیالات یا آپ کی خواہشات پر دین مبنی نہیں ہے۔ جو چیز قرآن و سنت میں ہے وہی حق ہے، اور اس کے علاوہ باقی عقیدے، نظریات، خیالات، ظن آپ کے تمام باطل ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا عقیدہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی جائے، شیعہ کے جتنے متقدمین ہیں نا، ان میں اکثریت انبیاء اکرام کو حضرت علی سے افضل سمجھتی ہے۔ یہ متاخرین کا عقیدہ ہے۔ اگلے دن ان کے اپنے جو بڑے شیعہ عالم ہیں شہنشاہ نقوی صاحب، انہوں نے خود مانا ہے کہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے نا، وہ انبیاء اکرام کو حضرت علی علیہ السلام سے افضل مانتے تھے، لیکن بعد کے لوگوں پہ یہ چیز آشکار ہوئی۔ یہی سوال ہے کہ سیدنا علی انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں؟ یہ کہیں ان کا دعویٰ نہیں ہے، حضرت علی کا بھی دعویٰ نہیں۔ شیعہ کا یہ جو موقف ہے وہ باطل ہے، اور اس میں شیعہ کے یہاں دو موقف پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل باطل ہے ان کا موقف۔ جو شیعہ علماء یہ کہتے ہیں نا کہ انبیاء کے علاوہ، چلے ان کو پھر بھی کوئی پذیرائی مل سکتی ہے، ادروائز دوسرے والا موقف، میرا تو موقف وہی ہے کہ جو مولا علی کا اپنا موقف ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا اپنا بیٹا ہے، وہ پوچھتا ہے، صحیح بخاری میں 3671، آپ دیکھیں امام بخاری نے اسے حضرت ابوبکر کے فضائل کے چیپٹر میں نقل کیا۔ حضرت ابوبکر کی فضیلت بازبان مولا علی 3671۔ محمد ابن حنفیہ پوچھتا ہے، حضرت علی کا بیٹا حنفیہ نامی عورت سے تھا، جو حضرت فاطمہ کی شادی کے وفات کے بعد کئی عورتوں سے نکاح کیے سیدنا علی نے۔ 120 سے نہیں سر، اچھا، تو وہ پوچھتا ہے بتائیں کہ اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر۔ پوچھتے ہیں اس کے بعد، کہا عمر۔ تو پھر وہ بیٹا کہتا ہے مجھے خدشہ ہوا میں تیسرا پوچھوں گا تو حضرت عثمان کا نام لیں گے۔ تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے نا۔ تو انہوں نے فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے، اس کے باوجود کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، میں تو صرف سر تسلیم خم کرنے والا ہوں اپنے رب کے حضور۔ تو مولا علی حضرت ابوبکر عمر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا عقیدہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی جائے، شیعہ کے جتنے متقدمین ہیں نا، ان میں اکثریت انبیاء اکرام کو حضرت علی سے افضل سمجھتی ہے۔ یہ متاخرین کا عقیدہ ہے۔ اگلے دن ان کے اپنے جو بڑے شیعہ عالم ہیں شہنشاہ نقوی صاحب، انہوں نے خود مانا ہے کہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے نا، وہ انبیاء اکرام کو حضرت علی علیہ السلام سے افضل مانتے تھے، لیکن بعد کے لوگوں پہ یہ چیز آشکار ہوئی، انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اللہ کے بندو، یہ حضور نے صحابہ کرام سے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں چونکہ آقا اور مولا آ گیا تو تمام انبیاء کے مولا نبی علیہ السلام ہے، اور حضرت علی پھر ان کے بھی مولا ہوئے۔ یہ تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو کہہ رہے تھے۔
اور آپ نے آیت پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو صحابہ کرام کو حضور نے کہا کہ تم یہ میرا حق تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہارا روحانی باپ اور میری بیویاں تمہاری روحانی مائیں. اب مجھے بتائیں حضور یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی ختیجہ جو ہے حضرت ابراہیم کی ماں ہے، یا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے؟ بھائی وہ تو پہلے گزرے ہیں. حضور تو خود اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا نبی علیہ السلام یہ کہیں گے خود سے کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں؟ خدا کے لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دینا. جب ایک صحابی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر دی تھی کہ وہ تمام جان والوں سے افضل تھے، حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو مجھ سے پہلے ہی قیامت کے دن عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان کو مجھ سے پہلے اٹھایا جائے گا یا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی. اتنی بڑی فضیلت ہے ان کی. تو یہ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ بات کی تھی، نہ کہ وہ سارے انبیاء کرام. اس طریقے سے آپ معاملات کو کرولیز بنائیں گے تو بالکل غلط ہے. نہ مولا علی علیہ السلام کا بھی یہ کلیم کریں گے. یار مولا علی تو خود اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہہ رہے ہیں، ابراہیمی دین کے اوپر. ان سے بڑھ کر رسول اللہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دین ابراہیمی کے اوپر ہوں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ہم تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے ہیں. اللہ نے ہمارا نام دین ابراہیمی کے ساتھ مسلم رکھا ہے. هو سماکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اب کیا رسول اللہ کے سامنے کوئی یہ کلیم کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کو اپنی جان دینے دی چاہیے آپ کے دفاع کے لیے، تو اس کا کیا اشر ہوگا؟ اللہ سے ڈر جائے.